أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أهاسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون۔ اس کی قوم میں سے جو لوگ متکبر ہوئے تھے ان میں سے بڑے لوگوں نے کہا اے شعیب ہم تجھ کو اور ان کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے۔ اس پر اس نے کہا اور اگر ہم اس فعل کو ناپسند بھی کریں تو کیا پھر بھی تم نکال دو گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ بھی آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے تو اس کے معنی یہ نہ ہوں گے کہ تم سچے ہو بلکہ یہ ہوں گے کہ حقیقت میں ہم نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا تھا۔ اور اب ایمان لانے کے بعد اللہ کی مشیت کے سوا اس پہلے مذہب کی طرف ہمارا لوٹنا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ ہمارا رب ہر چیز کا کامل علم رکھتا ہے۔ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچ کے مطابق فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے۔ اور جو اس کی قوم میں سے کافر تھے ان کے سرداروں نے کہا اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے کی حالت میں پڑے رہے۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے تباہ ہوئے کہ گویا وہ کبھی اپنے ملک میں بسے ہی نہیں تھے۔ وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس پر وہ یعنی شعیب ان سے پیٹھ پھیر کر چل دیے اور کہتے گئے اے میری قوم میں نے اپنے رب کے پیغام تم کو پہنچا دیے تھے اور تم کو نصیحت بھی کی تھی، پس اب میں منکر قوم پر کس طرح افسوس کروں؟
اور ہم نے کسی شہر کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یوں ہی ہوا کہ ہم نے اس میں بسنے والوں کو سختی اور مصیبت سے پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کی جگہ سہولت کو بدل دیا، یہاں تک کہ جب وہ ترقی کر گئے اور کہنے لگے کہ تکلیفیں اور سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی آیا کرتے تھے، اگر ہمیں آئے تو کوئی نئی بات نہیں۔ پس ہم نے ان کو اچانک عذاب سے پکڑ لیا اور وہ سمجھتے نہ تھے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے تو ہم آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، بس ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ کیا ان شہروں میں رہنے والے یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا ان شہروں میں رہنے والے لوگ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دوپہر کے وقت آئے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی تدبیر سے محفوظ ہو گئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیں کہ نقصان میں پڑنے والی قوم کے سوا کوئی قوم اللہ کی تدبیر سے غافل نہیں ہوتی۔ اولم يهد للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ کیا ان لوگوں کو جو اس کے اصل باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنے اس بات نے عقل نہیں دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر بھی عذاب نازل کر سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی باتوں کو سن نہیں سکیں گے؟ یہ ایسی بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم تجھے سنا رہے ہیں اور ان کے پاس ان کے رسول نشان لے کر آئے تھے مگر وہ اس پر بھی ایمان نہ لائے کیونکہ وہ ابتدا میں انکار کر چکے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کے دل پر مہر لگاتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد کا پابند نہیں پایا بلکہ ہم نے یقیناً ان میں سے اکثر کو عہد کو توڑنے والا ہی پایا ہے۔ پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ کو اپنے نشان دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانوں سے ظلم کا برتاؤ کیا، پس تو دیکھ کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں اور اس بات کا حقدار ہوں کہ اللہ کے متعلق سوائے سچی بات کے کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آیا ہوں، پس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس فرعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشان لے کر آیا ہے اور تو واقعی سچا ہے تو اسے ظاہر کر۔ اس پر یعنی موسیٰ نے اپنا سونٹا زمین پر ڈال دیا اور اچانک وہ ایک کھلا کھلا نظر آنے والا سانپ بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کی نظر میں بالکل سفید تھا۔
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ کوئی بڑے علم والا جادوگر ہے جو تم کو تمہارے ملک سے باہر نکالنا چاہتا ہے پس تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس پر سرداروں نے کہا موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو کچھ ڈھیل دیں اور تمام شہروں میں ڈھنڈورچی بھیج دیں تاکہ وہ آپ کے پاس ہر واقف کار جادوگر کو لائیں۔ اور اس کوشش کے نتیجہ میں تمام جادوگر فرعون کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ اس پر اس فرعون نے کہا کیوں نہیں، اور اس کے علاوہ تم میری پسندیدہ جماعت بھی ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو پہلے پھینکے گا یا ہم پہلے پھینکنے کی جرات کریں؟ موسیٰ نے کہا تم پہلے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دیں تو لوگوں کی آنکھوں پر فریب کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور ایک بہت بڑا فریب لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تو اپنا سونٹا ڈال دے۔ جب اس نے ایسا کیا تو اچانک یوں معلوم ہوا کہ وہ جادوگروں کے فریب کو نگلتا جا رہا ہے، پس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ جادو کرتے تھے وہ نابود ہو گیا۔ تب وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے، اور وہ جادوگر فرمانبرداری کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں،
جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ معلوم ہوتا ہے یہ ایک تدبیر ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں بنائی ہے تاکہ اس سے اس کے باشندوں کو نکال دو، پس جلد ہی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پیروں کو اپنی خلاف ورزی کی وجہ سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو صلیب پر لٹکا کر ماروں گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات پر بگڑا ہے کہ ہم اپنے رب کے نشانوں پر جب وہ ہمارے پاس آئے ایمان لے آئے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ اور فرعون کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا کہ کیا تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے ملک میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس فرعون نے کہا ہم ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے کام لو، ملک تو اللہ کا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث کر دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں کے ہی ہاتھ رہتا ہے۔ وہ یعنی موسیٰ کی قوم کے لوگ بولے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیف دی جاتی تھی، اور جب سے تو ہمارے پاس آیا ہے اس وقت سے بھی ہم کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اس موسیٰ نے جواب دیا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور ملک میں تم کو اپنا جانشین بنا دے، اور پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور ہم نے آل فرعون کو مصیبت والے سالوں اور پھلوں کی پیداوار کی کمی اور اولادوں کے مر جانے سے پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس جب ان پر خوشحالی کا زمانہ آتا تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر ان پر مصیبت کا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نحوست قرار دیتے۔ خبردار ان کی نحوست کا سامان اللہ کے پاس محفوظ ہے، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا جب بھی کوئی نشان تو ہمارے پاس لائے گا تاکہ تو اس کے ذریعے سے ہم کو فریب دے تو ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تب ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون بھیجا، یہ الگ الگ نشان تھے، تب بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم بن گئے۔ اور جب کبھی بھی ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ چلا اٹھتے کہ اے موسیٰ اپنے رب کو وہ تمام وعدے یاد دلا کر پکار جو اس نے تجھ سے کیے ہیں، اگر تو نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ مگر جب ہم نے اس وقت تک کے لیے ان سے عذاب دور کر دیا جو ان کے لیے مقدر تھا تو وہ فوراً ہی وعدہ خلافی کرنے لگ جاتے۔ بس ہم نے ان سے ان کی شرارتوں کا بدلہ لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو جن کو ضعیف سمجھا جاتا تھا اس ملک کے مشرقی حصوں کا بھی اور مغربی حصوں کا بھی وارث بنا دیا جسے ہم نے برکت دی تھی۔ اور تیرے رب کا بنی اسرائیل سے کیا گیا اچھے سے اچھا کلام، یعنی اچھے سے اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ظلموں پر صبر کیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بنا رہے تھے اور جو بلند عمارتیں کھڑی کر رہے تھے ان سب کو ہم نے توڑ دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار گزار دیا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے سامنے عبادت میں مشغول تھی۔ تب انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کچھ ایسے معبود بنا جیسا کہ ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم تو ایک جاہل قوم ہو، جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں وہ تو یقیناً تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب بیکار جائے گا۔ پھر کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی جو تم کو نہایت تکلیف دہ عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان 30 راتوں کو 10 اور ملا کر مکمل کر دیا. اس طرح اس کے رب کا مقررہ وعدہ 40 راتوں کی صورت میں پورا ہو گیا. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے بعد میری قوم میں میری نمائندگی کر اور ان کی اصلاح کو مد نظر رکھ اور فساد کرنے والوں کا راستہ اختیار نہ کر. اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت کے مطابق مقررہ جگہ پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب اپنا وجود مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں. اس نے جواب دیا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا مگر پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا. پھر جب اس موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ دکھایا تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا، اے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیری طرف ہی جھکتا ہوں اور میں اس زمانے میں سب ایمان لانے والوں میں سے اول درجے پر ہوں. خدا نے جواب دیا، اے موسیٰ میں نے تجھ کو اس زمانے کے تمام انسانوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے سے برتری بخشی ہے، پس جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لے اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جا. اور ہم نے اس کے لیے کچھ تختیوں میں اپنے ایسے احکام لکھے جو ہر قسم کی نصیحت پر مشتمل تھے اور جن میں اس زمانے کے لیے ہر ضروری چیز کی تفصیل موجود تھی. پھر ہم نے اسے کہا کہ ان احکام کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم سے بھی کہہ دے کہ وہ اس کے اعلیٰ پہلوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیں. میں عنقریب تم کو بدکاروں کا گھر دکھاؤں گا. میں جلدی ہی ان لوگوں کو جنہوں نے بغیر کسی حق کے دنیا میں تکبر کیا ہے اپنے نشانوں سے محروم کر کے دور کر دوں گا، اور اگر وہ ہر ممکن نشان بھی دیکھ لیں تو ان آیات پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ سیدھا راستہ دیکھ لیں بھی تو اسے کبھی اپنائیں گے نہیں، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا لیں گے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت برت رہے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی اور بعد الموت ملاقات کی تکذیب کی ہے، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، وہ صرف اپنے مخلصانہ عمل کا بدلہ پائیں گے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الشاكرين.
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعده أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ولا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اور موسیٰ کی قوم نے اس کے سفر پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. وہ محض ایک بے روح جسم تھا جس میں سے فقط ایک بے معنی آواز نکلتی تھی. کیا انہوں نے اتنا نہ سوچا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی معقول بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے؟ انہوں نے اسے بلا وجہ معبود بنا لیا اور مشرک بن گئے. اور جب وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس سے بھرا ہوا لوٹا تو اس نے کہا کہ میرے بعد جو تم نے میری نمائندگی کی وہ بہت بری تھی. کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے معاملے میں جلدی کی اور گھبرا گئے کہ موسیٰ اب تک کیوں نہیں آئے؟ اس وقت موسیٰ نے وحی کی تختیاں زمین پر رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹنا شروع کیا. اس پر اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، پس دشمنوں کو مجھ پر ہنسی کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کر. یہ سن کر موسیٰ نے کہا اے میرے رب، مجھ کو اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو عبادت کے لیے چن لیا ان پر ان کے رب کی طرف سے غضب نازل ہوگا، اور اسی طرح دنیاوی ذلت بھی، اور ہم افتراء کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے پھر انہیں چھوڑ کر خدا کی طرف لوٹ آئے اور اس پر ایمان لے آئے، تیرا رب یقیناً اس توبہ کے بعد بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ثابت ہوگا۔ اور جب موسیٰ کا غضب ذرا ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں جن پر احکام الہی لکھے ہوئے تھے پھر اٹھا لیں، اور ان کے لیے جو اپنے رب سے خوف کرتے ہیں ان تختیوں کی تحریر میں رحمت اور ہدایت موجود تھی۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو ہمارے وعدے کے مقام پر لانے کے لیے چنا۔ پھر جب ان پر زلزلہ آیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اور مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم کو بے وقوفوں کی بے وقوفی کے فعل کی سزا میں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ یہ جو کچھ ہوا صرف تیری ایک آزمائش تھی۔ تو ان آزمائشوں کے ذریعے سے جن کو چاہتا ہے گمراہ قرار دیتا ہے اور جن کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا کفیل اور دوست ہے، پس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ اور آخری زندگی میں بھی نیکی لکھ، ہم تو تیری طرف آ گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنا عذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، یعنی مستحق کو، اور میری رحمت ہر ایک چیز پر حاوی ہے۔ پس میں ضرور اس کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہمارے اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی ہے اور امی ہے، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور سب پاک چیزیں ان پر حلال کرتا ہے اور سب بری چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان کے بوجھ جو ان پر لادے ہوئے تھے اور طوق جو ان کے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے وہ ان سے دور کرتا ہے۔ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اس کو طاقت پہنچائی اور اس کی مدد کی اور اس نور کے پیچھے چل پڑے جو اس کے ساتھ اتارا گیا تھا، وہی لوگ بامراد ہوں گے۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حتة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔
کہو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت حاصل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، پس اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے ذریعے سے ہدایت پا رہے ہیں اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں انصاف کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو اب ترقی کر کے قومیں بن گئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا وحی کی کہ جا اور اپنا سونٹا فلاں پتھر پر مار۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے ان کے لیے ترنجبین اور بٹیر پیدا کیے، اور کہا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے طیب چیزیں کھاؤ۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب یعنی بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس علاقے میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور منہ سے کہتے جاؤ کہ ہم بوجھ ہلکا کرنے کی التجا کرتے ہیں، اور اس سامنے والے شہر کے دروازے میں فرمانبرداری کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، تب ہم تمہاری خطائیں تم کو معاف کر دیں گے، اور پوری طرح فرمانبرداری کرنے والوں کو اور بھی انعام دیں گے۔ اس پر بنی اسرائیل میں سے ظلم کے مرتکب لوگوں نے اس قول کو بدل کر جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور بات کہنی شروع کر دی، تب ہم نے ان پر ان کے ظلموں کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور اے رسول ان بنی اسرائیل سے اس بستی کے متعلق پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی
جبکہ وہ یہود سبت کے حکم میں زیادتی سے کام لیتے تھے، جبکہ ان کی مچھلیاں ان کے سبت کے دن گروہ در گروہ آتی تھیں، اور جس دن وہ سبت نہیں کرتے تھے وہ نہیں آتی تھیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا امتحان لیتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا، تم کیوں اس قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے ان لوگوں کو نصیحت کر دی تھی اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ پس جب ان لوگوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو جو بری باتوں سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظالم تھے انہیں ایک نہایت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کر دیا، کیونکہ وہ اطاعت سے نکل رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں سے جن سے ان کو روکا گیا تھا باز آنے کی بجائے ان میں اور بھی ترقی کرنی شروع کی، تو ہم نے ان کو کہا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور یاد کر جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان یہود پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو انہیں تکلیف دہ عذاب دیتے چلے جائیں گے، پھر کیا ایسا ہی ہوا یا نہیں ہوا؟ تیرا رب یقیناً سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، اور وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہ در گروہ بنا کر پھیلا دیا، پر اب بھی ان میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، اور ہم ان کو اچھے حالات اور برے حالات سے پرکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں۔ مگر پہلے بنی اسرائیل کے بعد کچھ اور بنی اسرائیل کھڑے ہو گئے ہیں جو بظاہر کتاب موسیٰ کے وارث ہیں، لیکن در حقیقت اس ورلی دنیا کے اموال حاصل کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضرور بخش دے گا، اور اگر ان کے پاس ویسا ہی کچھ اور مال آ جائے تو اسے بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ان سے موسیٰ کی کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے متعلق صرف سچ بولا کریں، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ انہوں نے پڑھ لیا ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ آخرت کا گھر متقیوں کے لیے اچھا ہے؟ کیا تم یہ بات سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ موسیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز کو قائم رکھا ہے، ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ
أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں میں سے ان کی اولادوں کو لیا اور ان کو اپنی جانوں پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن کہہ دو کہ ہم تو اس تعلیم سے بالکل ناواقف تھے، یا یہ کہہ دو کہ ہمارے زمانے سے پہلے صرف ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ایک کمزور نسل تھے۔ کیا تو ہم کو ان لوگوں کے فعل کے بدلے میں ہلاک کرے گا جو جھوٹے تھے؟ اور اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں سے لوٹ آئیں گے، اور انہیں اس شخص کے حالات پڑھ کر سنا جس کو ہم نے اپنے نشانات دیے تھے، پھر وہ ان سے پھسل کر الگ ہو گیا تھا، بس شیطان اس کے پیچھے چلا اور وہ گمراہوں میں جا شامل ہوا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان نشانوں کے ذریعے سے اونچا کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جا گرا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، بس اس کی حالت اس کتے کی حالت کی طرح ہے جسے مارنے کے لیے تو کوئی چیز اٹھائے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال اس قوم کا ہے جو ہمارے نشانوں کو جھٹلاتے ہیں، پس تو یہ حالات ان کو سنا تاکہ وہ کچھ سوچیں۔ اس قوم کی حالت بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس فعل سے صرف اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی وہی ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، اور جن کو وہ گمراہ کرے وہی لوگ گھاٹا پانے والے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چارپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بالکل جاہل ہیں، اور اللہ کی بہت سی اچھی صفات ہیں، پس تم ان کے ذریعے سے اس سے دعائیں کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کی صفات کے بارے میں غلط اور خیالی باتیں کرتے ہیں، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور حق کے ذریعے سے دنیا میں انصاف کرتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء
إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے راستوں سے جن کو وہ جانتے نہیں ہلاکت کی طرف کھینچتے لائیں گے، اور میں انہیں سر دست ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا وہ نہیں سوچتے کہ ان کے صاحب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے، وہ تو صرف ایک کھلا کھلا ہوشیار کرنے والا ہے۔ کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت پر غور نہیں کرتے، اور ہر اس چیز پر جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس بات پر بھی کہ شاید ان کی تباہی کی مدت قریب آ گئی ہو؟ پھر وہ اس کھلی بات کے بعد کس بات کے ذریعے ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ قرار دے دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور وہ ان کو اپنی سرکشیوں میں بہکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔ اے رسول، تیرے مخالف تجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، تو کہہ دے کہ اس کا علم صرف میرے رب کو ہے، اس کو اپنے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا۔ ہاں وہ بھاری ہوگی آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہارے پاس صرف اچانک آئے گی۔ وہ تجھ سے قیامت کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا تجھے بھی اس کے وقت کی دریافت کی لو لگی ہوئی ہے، تو کہہ دے میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں۔ پھر تو کہہ دے کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، ہاں مجھ کو وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے گا، اور اگر میں غیب کا واقف ہوتا تو بھلائیوں میں سے اکثر اپنے لیے جمع کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مگر میں تو صرف مومنوں کے لیے ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى
إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یسجدون۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی کی قسم سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ وہ اس کی طرف رغبت کر کے سکون پائے، پس جب وہ اسے ڈھانپ لیتا ہے تو وہ خفیف سا بوجھ اٹھا لیتی ہے اور اسے لیے پھرتی ہے، پھر جب وہ کچھ بوجھل ہو جاتی ہے دونوں مرد و عورت اپنے اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو ایک تندرست بچہ دے گا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، مگر جب وہ ان کو تندرست بچہ عطا کرتا ہے تو وہ دونوں اس اولاد میں جو خدا نے ان کو دی ہوتی ہے اس کے شریک مقرر کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ ان کے شرک کرنے سے بہت بالا ہے۔ کیا وہ ان کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان شرک کرنے والوں کی مدد کرنے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان جھوٹے معبودوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اتباع نہیں کر سکیں گے، تمہارا ان کو بلانا یا چپ رہنا ان کے لیے برابر ہے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، پس تم انہیں بلاتے جاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری پکار کا جواب دے کر دکھائیں۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ تو ان سے کہہ دے کہ اپنے سب شریکوں کو بلا لو، پھر سب مل کر میرے خلاف منصوبہ کرو اور مجھے کوئی ڈھیل نہ دو۔ میرا دوست یقیناً وہ خدا ہے جس نے یہ کامل کتاب اتاری ہے، اور وہ نیکوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کی توفیق رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن نہیں سکتے، اور تو ان کو دیکھتا ہے کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ تجھے دیکھ نہیں رہے۔ اے نبی، ہمیشہ درگزر سے کام لے اور مطابق فطرت باتوں کا حکم دے، اور جاہل لوگوں سے منہ پھیر لے، اور اگر شیطان کی طرف سے تجھ کو کوئی صدمہ پہنچے تو اللہ سے پناہ مانگ جو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس وقت تقوی اختیار کیا جب ان کو شیطان کی طرف سے آنے والا کوئی خیال محسوس ہوا اور وہ ہوشیار ہو گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور ان کافروں کے بھائی تو انہیں گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، پھر کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور جب تو ان کے پاس کوئی کھلی نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں کہ تو نے اس نشانی کو کیوں نہ کھینچ بلایا؟ تو کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے رب کی طرف سے اپنے پر نازل ہونے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ وحی تمہارے رب کی طرف سے دلائل سے پر ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور اے لوگو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا کرو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اے نبی، تو اپنے نفس میں اپنے رب کو عجز اور خوف کے ساتھ یاد کرتے رہا کر، اور دھیمی آواز سے صبح بھی اور شام بھی ایسا کیا کر، اور کبھی غفلت کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں یقیناً اپنے رب کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ سورہ انفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ اے رسول، لوگ تجھ سے اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو ان سے کہہ دے کہ اموال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں اصلاح کی کوشش کرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ مومن تو صرف وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیں۔ نیز مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح حقیقی مومن وہ ہیں جو نمازوں کو شرائط کے مطابق ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مذکورہ بالا صفات رکھنے والے ہی سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے مدارج اور بخشش کا سامان اور معزز رزق ہے۔ یہ انعام ان پر اس وجہ سے ہوگا کہ تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے ایک خاص مقصد کے ماتحت نکالا ہے، اور مومنوں میں سے ایک فریق اسے بہت ہی ناپسند کرتا تھا۔ وہ تجھ سے حق ظاہر ہونے کے بعد اس طرح بحث کرتے ہیں گویا اسلام کی دعوت سے ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تم کو دیا جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ وہ گروہ جس کے پاس ہتھیار نہیں ہیں تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو اپنے احکام کے ذریعے سے پورا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ اس طرح حق کو قائم کر دے اور باطل کو تباہ کر دے، خواہ مجرم اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے التجائیں کرتے تھے، اس پر تمہارے رب نے تمہاری دعاؤں کو سنا اور کہا کہ میں تمہاری مدد ہزاروں فرشتوں سے کروں گا جن کا لشکر کے بعد لشکر بڑھ رہا ہوگا۔ اور اللہ نے اس خبر کو محض ایک بشارت کے طور پر نازل کیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، فرشتے تو محض ایک علامت ہیں۔ اللہ یقیناً بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. یہ نشان اس وقت ظاہر ہوا جب کہ خدا اپنی طرف سے امن اور تسکین کی خوشخبری دینے کے لیے تم پر اونگ نازل کر رہا تھا اور تم پر بادلوں سے پانی اتار رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی گندگی یعنی اس کے خوف کو تم سے دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور اس بارش کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے. یہ وہ وقت تھا جب تیرا رب ملائکہ کو بھی وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس مومنوں کو ثابت قدم بناؤ. میں کفار کے دلوں میں رعب ڈالوں گا، پس اے مومنوں تم ان کی گردنوں پر حملے کرتے جاؤ اور ان کی پور پور پر ضربیں لگاتے جاؤ. یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اے لوگو سنو، اللہ کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے، پس اسے چکھو اور یاد رکھو کہ کافروں کو یقیناً آگ کا عذاب پہنچنے والا ہے. اے مومنو، جب تم کفار سے ایک لشکر کی صورت میں ملو تو کبھی ان کو پیٹھ نہ دکھایا کرو، اور جو کوئی ایسے موقع پر پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کے لیے جگہ بدل رہا ہو یا کسی مسلمان گروہ کی طرف اس کی مدد کے لیے جا رہا ہو تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور رہنے کے لحاظ سے وہ جگہ بہت بری ہے. بس یاد رکھو کہ ان کافروں کو تم نے نہیں مارا تھا بلکہ ان کو اللہ نے مارا تھا، اور جب تو نے پتھر پھینکے تھے تو تو نے نہیں پھینکے تھے بلکہ اللہ نے پھینکے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اس کے ذریعے سے مومنوں پر ایک بڑا احسان کیا، اور اللہ یقیناً بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہ امر اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے کہا تھا، اور اللہ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اے کفار مکہ، اگر تم فتح کا نشان مانگتے تھے تو لو تمہارے پاس فتح آ گئی، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یقیناً یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم شرارت کی طرف لوٹو تو ہم بھی سزا کی طرف لوٹیں گے، اور تمہارا جتھا خواہ وہ کتنا ہی مضبوط ہو ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اور اللہ یقیناً مومنوں کے ساتھ ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لها يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان میں سے کسی سے منہ نہ پھیرو، اس حالت میں کہ تم اس کا حکم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سنتے ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک حیوانات سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گنگے ہیں، جو کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ اور اگر اللہ ان کفار میں کوئی بھی خیر دیکھتا تو ان کو قرآن سنا دیتا، اور اگر ان کو موجودہ حالت میں قرآن سنا دیتا تب بھی وہ پیٹھ پھیر دیتے اور قرآن سے روح گردانی اختیار کرتے۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو جب کہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے پکارے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل میں حائل ہوتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو کہ تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور یاد رکھو اللہ کا عذاب یقیناً سخت ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں، پھر باوجود اس کے اس نے تم کو مدینے میں جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور پاک چیزوں سے تمہیں رزق بخشا تاکہ تم شکر کرو۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں کی خیانت کرو، اس حالت میں کہ تم جانتے ہو، اور یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں صرف ایک فتنہ ہیں، اور یہ کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ اے مومنو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے ایک بڑے امتیاز کا سامان پیدا کر دے گا اور تمہاری کمزوریوں کو دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اے رسول، اس وقت کو یاد کر جب کہ کفار تیرے متعلق تدبیریں کر رہے تھے تاکہ تجھے ایک جگہ محصور کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھ کو نکال دیں، اور وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس بس ہم نے تمہاری بات سن لی، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش کر سکتے ہیں، یہ قرآن تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور یاد کر جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر تیری طرف سے یہی دین حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں کوئی اور دکھ سے بھرا ہوا عذاب دے، لیکن اللہ انہیں اس حالت میں عذاب نہیں دے سکتا تھا جب کہ تو ان میں تھا، اور نہ اللہ ان کو ایسی حالت میں عذاب دے سکتا تھا جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اور ان کو کیا مقام حاصل ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ عزت والی مسجد یعنی خانہ کعبہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور وہ در حقیقت اس کے متولی نہیں، اس کے حقیقی متولی تو صرف متقی ہیں، لیکن ان کفار میں سے اکثر اس بات کو جانتے نہیں۔ اور خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے اور ہے کیا؟ پس اے بے دینوں، اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً اپنے مال اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح ان مالوں کو خرچ کرتے جائیں گے، پھر آخر یہ خرچ ان کے لیے حسرت کا موجب بن جائے گا اور وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے ممتاز کر دے اور خبیث چیزوں کے بعض حصوں کو بعض کے اوپر رکھ دے، پھر سب کو ایک ڈھیر کی صورت میں بنا دے اور پھر اس سارے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ سنو، یہی لوگ گھاٹا پانے والے ہیں۔ تو کافروں سے کہہ دے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو قصور ان سے پہلے ہو چکا ہے انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر انہی کرتوتوں کی طرف لوٹیں گے تو پہلے لوگوں کی جو سنت گزر چکی ہے وہی ان سے معاملہ ہوگا۔ اور ان کفار سے لڑتے جاؤ یہاں تک کہ جبر کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اور اگر وہ رک جائیں تو اللہ یقیناً ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر لیں تو جان لو کہ اللہ یقیناً تمہارا حامی ہے، وہ بہترین حامی ہے اور بہترین مددگار ہے۔